اس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا. کائنات کا حسین جوڑا علی و فاطمہ. میرے نبی گئے بیٹی کے گھر، وہ پریشان. کیا ہوا بیٹا؟ کہ میرا علی کا جھگڑا ہو گیا. کہ علی کدھر ہے؟ کہ باہر. آپ تشریف لے گئے. یہ نہیں کہا کہ میں بیٹی والوں میں داماد کے پاس کیسے جاؤں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، مسجد میں پڑے تھے، وہ ان مٹی لگ گئی تھی تو ان کو کہا ابو تراب، تراب کے باپ اٹھو. ان کو ہاتھ پکڑ کے گھر میں لائے اور یہ دیکھو آ کر نا فرش پہ ایسے لیٹ گئے. کچھ نہیں پوچھا علی سے کیا ہوا، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا ہوا. لوگ صلح کرانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، وہ ڈھیر اگ لگ جانا، وہ زیادہ لڑائی ہو جاتی. تو میرے نبی نے نہ فاطمہ سے پوچھا نہ علی سے پوچھا، یوں کر کے لیٹ گئے. ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ. علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. سب نے، دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ باہر نکلے ہنستے ہوئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ. دل کے داغ میں سب سے بڑا دھبا، سب سے بڑا دھبا وہ لوگوں سے نفرت اور بغض. اس سے بڑا دھبا اور کوئی نہیں ہے. جب یہ لوگوں کے بارے میں منفی سوچے گا، نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا، بڑا سمجھے گا، تو اس کے دل کے اوپر اتنے گہرے بادل آئیں گے کہ علم کی شمع کی شعائیں باہر نہیں جا سکیں. میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، جب وہ سجدے میں ہو. اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز. ٹھیک ہے، یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی. نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا. کیا خوبصورت بات کی کہ اگر عزت اور آبرو کے ساتھ رہنا ہے تو کانٹوں کو سہنا سیکھ. کانٹوں کا چبھنا زندگی کا لازمی حصہ ہے. آپ کہو زندگی کی شاہراہ میں آپ کو کانٹے نہ ملیں، یہ نہیں ہوگا، یہ ملیں، بس انہیں سہنا سیکھ. اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا. اور شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا. نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچا دے. تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق. اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو. خاص طور پر ماں باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، ماں باپ کے لیے تکلیف نہ بننا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتا. تو اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں. نشانی تو یہ بچیاں غور سے سنیں. اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے. کہ کوئی نشانی بتا دیں تو سنو. آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی. جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو. میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں. جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا. پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی. چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا. اپنے والدین کی عزت کرو. یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ
टॉयलेट जाने से भी आजिज होते हैं। अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। नबी ने फरमाया, जिसने माँ बाप को दुख दिया, सुनो गौर से बच्चों सारे सुनो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सफा। अपने माँ बाप को इज्जत दें, अपने माँ बाप के पांव धोकर पिए, उनकी दुआ ले लें, वो दुआ आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। माँ बाप की दुआएं वो काम करती हैं जो ना अमेरिकन डॉलर करता है, ना कैनेडियन डॉलर करता है, ना ब्रिटिश पाउंड करता है, ना पाकिस्तानी हिंदुस्तानी रुपया करता है। माँ बाप की दुआओं से सातों आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जमीन आसमान की बरकतें सिमट कर उन लोगों के पाँव में आती हैं जो अपने माँ बाप की दुआ लेते हैं।